جلے ہوئے بازو کا درد مل کے آنکھوں سے بہنے لگا جب حدید نے انگلی اس کے آنکھوں کے قریب پھیری۔ او نو، تمہیں کس نے کہا؟ میں تمہارے آنسوؤں سے پگھل جاؤں گا۔ سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹیئر لٹل فراگی، اور کمر میں بازو ڈال کے قریب کیا۔ اچانک اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو اس کی سانسوں سے زنین کو اپنے گال جلتے محسوس ہوئے اور آہستہ آواز میں بولا، میں تمہیں مونسٹر لگتا ہوں؟ تو زنین نے بامشکل گردن نہ میں ہلائی۔ ویمپائر ہوں میں؟ وہ اس کی گردن پہ جھکا تو وہ جو پہلے ہی رو رہی تھی اچانک سسکی تو جیسے وہ بھی ہوش میں آیا اور اسے بیڈ پہ گرا کے خود باہر نکلتا چلا گیا۔ زنین کو ابھی تک اس کی سانسیں اپنے وجود کے آس پاس محسوس ہو رہی تھی اور وہ بت بنی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ حدید روم میں آیا تو نگاہ بیڈ پہ لیٹے وجود پہ پڑی۔ جہاں وہ گری تھی وہیں سو گئی۔ آنسو اس کی گالوں پہ نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ اس کے قریب کیا کہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی، پر سانس نارمل چل رہی تھی۔ ہلکا سا منہ واہ تھا۔ بلا شبہ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگتی تھی۔ حدید کے دل نے اعتراف کیا، پر دماغ اس کو قاتل کی بیٹی ہی مانتا۔ حدید دوسری سائڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ زنین کی آنکھ بھوک کی وجہ سے کھلی تھی۔ ساتھ لیٹے وجود پہ نگاہ پڑی تو شام کا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا اور وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ پیٹ میں چوہوں نے شور مچایا ہوا تھا، اس لیے سیدھا کچن کا رخ کیا تو پلیٹ میں بریانی رکھی نظر آئی تو اس نے ٹیبل پہ چڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کے روم میں آئی اور تکیے لائن میں رکھ کے سو گئی۔ صبح ان دونوں کی آنکھ لیٹ کھلی۔ شاید الارم نہیں بجا تھا، اس لیے اب جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ اسے 5 منٹ میں نیچے تیار پہنچنے کا حکم سناتا حدید جلدی سے ٹوسٹ اور چائے بنانے لگا۔ زنین جیسے ہی تیار ہو کے آئی اس نے پلیٹ اس کی طرف کھسکائی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ موصوف کا دماغ تو نہیں کھسک گیا، پر وہ اپنا ناشتہ کرنے میں بیزی تھا تو اس نے ناشکرا پن نہ کیا اور جلدی جلدی کھانے لگی، مبادا موڈ بدل نہ جائے، اور بیگ اٹھا کے ساتھ چل دی اور فون احتیاطاً رکھ لیا کہیں پھر بھول نہ جائے۔ حدید ڈپارٹمنٹ چل دیا، زنین نے بھی کینٹین چل دی۔ آگے نرمین اور ردا کچھ زور و شور سے ڈسکس کر رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی اسے بھی باتوں میں شامل کیا۔ ہیلو میم، ذرا اپنے شوہر پر نظر رکھو، ساری لڑکیاں مکھیوں کی طرح چپکی رہتی ہیں، ابھی بھی دیکھو ایشل صاحبہ کیسے کندھے پر سوار ہیں۔ تو اس نے بھی غور سے دیکھا اور سر جھٹک کے آگے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ حدید ابھی تک نہ آیا تھا، اس لیے سب گوسپ میں بیزی تھے۔ زنین آج بھی لاسٹ میں ہی بیٹھی تھی اور ایشل فرنٹ پہ۔ حدید نے لیکچر سٹارٹ کیا اور ساتھ میں پریویس لیکچر کے متعلق سوالات بھی کیے۔ زیادہ تر کے جواب ایشل نے دیے اور اب وہ اسی سے کوئی سوال پوچھ رہی تھی۔ اچانک اسے شدید قسم کی جیلسی فیل ہوئی اور اس کا دل چاہا اس کو وہاں سے غائب کر دے۔ اچانک حدید نے اس سے کوئی سوال پوچھا، وہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی، اس کا دماغ تو کہیں اور گیا ہوا تھا۔ حدید نے اب اس کا نام لے کر اسے پکارا تو وہ سوری کہتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زنین کو ڈھونڈتے ہوئے نرمین لوگ کینٹین آئی تو وہ اپنی محسوس ٹیبل پہ بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی تو ان لوگوں نے بیگ اس کی نظروں کے آگے لہرا کے متوجہ کیا۔ کیوں میڈم، کیا ہوا، اس طرح کیوں آ گئی؟ کچھ نہیں یار، لیکچر بہت بور تھا اس لیے اٹھ آئی۔ ایک تمہارے بھائی کو برداشت کرنا کون سا سوکھا کام ہے؟ اس نے خود پر یاسیت کو ہٹایا اور موڈ ٹھیک کیا اور اچانک یاد آنے پر نرمین کی لو سٹوری پہ آئی۔ ہاں جی تو شروع ہو جاؤ، کیسے محبت ہوئی تمہیں، کتنی، اور انہیں کتنی؟ وہ اچانک حملے پہ گڑبڑا گئی۔ میں نے کب بولا مجھے محبت ہے؟ اس نے منہ بنایا تو ان تینوں نے آنکھیں نکالی تو اس نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا۔ اصل میں داؤد نے سیمسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی اظہار کیا تھا، پر مجھے لگا جسٹ فلرٹ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتے، تو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا یقین آ گیا، ابھی محبت نہیں ہوئی۔ اچھا تو اتنا کچھ ہو گیا، ابھی میڈم کو محبت نہیں ہے؟ ایسے ہی جب داؤد صاحب دیکھتے تو سرخ ہو جاتی۔ نین نے چمک کے بولا تو وہ نظریں چرا گئی اور مسکرانے لگی، جبکہ ان لوگوں نے اس کے بیگ پہ ہاتھ جھاڑے اور زبردستی کی ٹریٹ کھائی اور وہ بدلہ لینے کا عہد کرتی ہاتھ منہ پہ پھیرنے لگی۔ وقت پر لگا کے گزر رہا تھا۔ سیمسٹر سٹارٹ ہوئے تو زنین کو ہوش آیا کہ کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ مستیوں سے ٹائم ملتا تو پڑھتی اور سبجیکٹ کا تو کچھ نہ کچھ آتا تھا۔ حدید کے دونوں سبجیکٹ کا کچھ بھی نہ آتا تھا۔ نرمین لوگوں سے مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے اسے حدید سے پڑھنے کو بولا تو وہ سوچ کے ہی رہ گئی کہ وہ پڑھا ہی نہ دے خڑوس کہیں، پر کوشش میں کیا حرج ہے، سوچتی سر اس بات میں ہلانے لگی۔
زرنین سستی سے کھانا کھا رہی تھی۔ حدید نے اچنبے سے دیکھا، کیونکہ وہ اتنا جلدی کھاتی، حدید کو لگتا اس کے پیچھے کتے لگے ہیں، پر آج تو پھر کوئی بات ہی تھی۔ حدید روم میں آیا جب وہ نوٹس اٹھاتے جھجکتے اس کے قریب آئی اور معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس سے پڑھانے کی درخواست کی۔ پہلے تو اس نے انکار کا سوچا، پھر حامی بھر لی۔ زنین نے جلدی سے سارے نوٹس اکٹھے کیے اور اس کے پاس چڑھ کے بیٹھ گئی۔ حدید نے شیکسپیئر کی پوئم سے شروع کیا تو مر مر کے ایک پوئم کی اور اب سونے کے مراحل میں تھی۔ حدید نے اسے دیکھا تو وہ بمشکل آنکھیں کھول رہی تھی اور پھر سر اس کے گھٹنے پہ رکھ کے سو گئی۔ حدید نے اسے تل ملا کے دیکھا، اس کو پڑھانے کے لیے وہ جاگ رہا تو وہ میڈم سو گئی۔ حدید نے اس کو سیدھا کیا اور کمبل اڑا دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ محترمہ نے ٹانگیں اس پہ رکھ دی اور اس کے بازو پہ سر رکھے سو گئی۔ حدید نے اسے پرے کیا اور کروٹ بھر کے سو گیا۔ صبح زنین کی آنکھ کھلی تو اچھل کے دور ہوئی اور جلدی سے بیڈ سے اترتی چلی گئی۔ حدید اس کے یوں اٹھنے سے بیدار ہو گیا اور غصے سے بولا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میری نیند حرام کی ہوئی ہے؟ نہ سکون سے سونے دیتی ہو، زندگی عذاب بنا دی ہے۔ بڑبڑاتا کمبل تان گیا، جبکہ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی اور خود کو لعنت ملامت کرتے اپنا کمبل اوڑھا اور سو گئی۔ سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے سب کو کچھ دنوں کے لیے فری کر دیا گیا تھا، اس لیے زرنین آرام سے جاگتی تھی۔ جاگتے ہی نظر گھڑی پر پڑی، اوف، میں اتنا کیسے سوتی رہی؟ گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ حدید غائب تھا۔ وہ بھی اٹھی، فریش ہو کے نیچے آئی تو حدید سکون سے صوفے پہ بیٹھا پاپ کارن کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے خانسامہ سے ناشتے کا بولا۔ حدید نے خانسامہ اور گارڈ رکھا تھا کیونکہ اس کا معدہ زنین کا کھانا ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حدید کو کال آئی تو وہ جلدی سے باہر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو شہریار اور اسد بھی ساتھ تھے۔ وہ حدید کی جگہ پر قبضہ جما کے بیٹھ گئی اور نوٹس بھی پھیلا دیے تھے۔ اب ان دونوں کی ساتھ انٹری پر جلدی سے نوٹس بھی اٹھائے اور جلدی سے سلام کیا۔ وہ دونوں اسے حدید کے گھر میں دیکھ کر حیران تھے۔ پھر حدید کے بتانے پر کہ یہ اس کی بیوی ہے، انہوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ زنین کے جانے کے بعد وہ دونوں اس کے اوپر چڑھ کے مارنے لگے۔ کمینے بتایا کیوں نہیں، یہ شیرنی تیری بیگم ہے؟ پتہ نہیں یار، بیگم کا تو پتہ نہیں، بیغم ضرور ہے، حدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ رات کا کھانا چاروں نے مل کے کھایا اور پھر رات کی شہریار اور اسد کی واپسی ہوئی۔ زنین جیسے ہی روم میں آئی حدید کو اپنا منتظر پایا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو حدید نے بھی آنکھیں نکالی۔ نوٹس لے کے آؤ، میری ناک مت کٹوانا، تمہاری نالائکی کا کل اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، مجھے سوچ جلدی سے لے آؤ۔ زنین نے ایک نظر اسے دوسری گھڑی پہ ڈالی جہاں 12:30 بجے تھے، پر مرتا کیا نہ کرتا، نوٹس اٹھا لائی اور اس کی گود میں دھرے۔ حدید نے اسے 3-4 پوائم اکٹھی کرائی اور اس کی بار بار کی جمائیوں سے تنگ آ کے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ بھی جلدی جلدی نوٹس سنبھالنے لگی، مبادا پھر سے پڑھانا سٹارٹ نہ کر دے، اور کمبل میں دبک گئی۔ اللہ اللہ کر کے سیمسٹر پاٹ چڑھائے تھے۔ زنین سے زیادہ حدید کی محنت تھی۔ زنین کو تو بس آغا جان اور ام جان کے پاس جانے کی خوشی تھی۔ دوسری طرف نرمین، ثنا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ ریدا نے انہیں گھر انوائٹ کیا تھا۔ ریدا کا تعلق چکوال سے تھا اور اس نے وہاں کی خوبصورتی کا اتنا تذکرہ کیا تھا کہ وہ لوگ بھی تیار ہو گئیں اور زرنین نے بھی ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ انکار کر کے تینوں چڑیلوں کا عتاب کون سہتا؟ اسی لیے دوسرے دن ہی چاروں کا اڑن کٹولا چکوال کے گاؤں چوسید نشا پہنچا۔ زنین کو یہاں آنے کا فیصلہ اچھا لگا کیونکہ وہاں کی ہریالی اور پہاڑوں کی خوبصورتی واقعی بہت دل مو لینے والی تھی، اور پھر کٹاس کے مندر ہوں یا کلر کہار کی جھیل یا کھیوڑا کی نمک کی کان، سب جگہوں کی خوبصورتی کو کیمرے میں کیپچر کر کے اسلام آباد واپس ہوئی کیونکہ یونی انہیں صدائی دے رہی تھی۔ یہ زنین کی پرسنل ڈائری تھی یونی کے متعلق۔ یونی میں ہر طرف رزلٹ کی ٹینشن نظر آ رہی تھی۔ ایک زنین شاہ تھی جس کو ٹینشن کا شاید مطلب بھی نہ پتا تھا۔ وہ سکون سے کیفے میں برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب سب دیکھ چکی تو اس نے بھی لسٹ کی جانب رخ کیا۔ اینڈ سے سٹارٹ کیا لیکن کہیں بھی نام نہ تھا تو پریشان سی شکل بنا کے نرمین کو دیکھا تو اس نے لسٹ پہ اوپر کو اشارہ کیا تو زنین 5ویں نمبر پہ نام دیکھ منہ بنا کے بولی، کیا کلاس میں اور بھی زنین ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نرمین نے رکھ کے مکہ اس کے کندھے پہ مارا، محترمہ یہ تم ہی ہو؟ تو اس نے ابھی بھی بے یقینی سے دیکھا، پر اس کا چہرہ دیکھ یقین کرتے ہی بنی۔ زنین کا پرس ٹریٹ کے چکر میں خالی ہو چکا تھا۔ تینوں نے 1 روپیہ بھی نہ چھوڑا تھا۔
ابھی جو بریانی وہ لوگ ٹھونس رہی تھیں، اس کی بھی ادائیگی اسی کے ساتھ تھی۔ بڑی شان بے نیازی سے کہا گیا تھا حدید سے پیسے لانے کو، وہ انہیں وہیں چھوڑتی ڈپارٹمنٹ کو چل دی۔ حدید کے ساتھ ایشل کو کھڑے دیکھ کے جل کے خاک ہو گئی اور جاتے ہی والٹ مانگا۔ حدید نے اچنبے سے اسے دیکھا اور خاموشی سے والٹ پکڑایا، جس نے جست جتانے کے لیے اس کا والٹ میں جتنی منی تھی نکالی اور یہ جا وہ جا۔ کیفے پہنچ کے اس نے اپنی کارستانی بتائی تو نرمین نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کھینچا۔ او تو میڈم کو جیلسی ہو رہی؟ تو زنین پہلے تو انکار میں گردن ہلائی، پھر ان تینوں کی گھورتی نگاہوں نے اس بات میں سر ہلانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ کوئی بھائی نہ تھا، سب اپنے ناخن تیز کر کے اس کے سر ہو جاتی۔ تو تینوں نے کچھ سوچنے والے پوز بنائے، تو زنین نے نگاہیں ترچھی کر کے دیکھا تو سب اوقات میں واپس آئیں۔ اچھا تو پھر مسئلہ بیان کرو، شاہانہ انداز سے بولا گیا۔ تو بادل نخواستہ اس نے مسئلہ بیان کیا۔ اصل مسئلہ تم لوگوں کا بھائی ہے، جسے میں نظر ہی نہیں آتی، کبھی پیار سے نہ دیکھا نہ بلایا، بلاؤ تو یوں جواب آتا جیسے کاٹ کھائیں گے، کبھی رومانس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم دیکھو کتنے ہزاروں ڈرامہ دیکھ لو، ناول پڑھ لو، اتنا روڈ بندہ نہ ہوگا جتنا کہ یہ۔ ویسے سوچتی ہوں کہ انڈین ڈرامے کی طرح گڑ گڑا کے دیکھوں، پر پھر خیال آتا ہے نا، پکڑا تو میری تو دو چار ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اپنی دکھی داستان اتنے مزے لے کے بتا رہی تھی کہ ان سب کا ہنسی روکتے ہوئے پیٹ درد کر رہا تھا۔ ویسے تمہارے بھائی کا منہ تو فواد سے ملتا، پر نخرہ اوف سلطان راہی سے ملتا۔ اور اب ان تینوں نے ہنسی روکنے کی کوشش بھی ترک کر دی، اور ان لوگوں کے چھت پھاڑ کہے پورے کیفے میں گونج اٹھے۔ اور حدید جو اسے بلانے آیا تھا اب غصے سے لال ہو رہا تھا۔ حدید کو اس سے اس بیوقوفی کی توقع نہ تھی کہ وہ اسے یوں ڈسکس کرے گی۔ اب تینوں اسے سین کریٹ کرنے کے نادر مشورے دے رہی تھیں، وہ سب سنتا اسے بنا بات کیے پلٹ گیا۔ گھر پہنچ کے حدید تو روم میں گھس گیا، جبکہ زنین آج کل اس کی خاطر کک سے کھانا پکانا سیکھ رہی تھی، اور آج تو اسپیشلی اس نے بریانی پکائی جو کہ بہت مزے کی بنی تھی، خلاف توقع۔ کھانا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کھایا گیا۔ وہ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید وہ تعریف کرے گا کھانے کی، اب منہ پھول گیا۔ اس کی بیگانگی دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ چھین سے ٹوٹا تھا۔ وہ جو سمجھتی تھی اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی، تو اب اس کا دل نفی کر رہا تھا۔ وہ اس کی نفرت اور انا سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کون سا احساس تھا جو اس کی روح کو جلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے محبت تھی، اور کب سے تھی؟ شاید تب سے جب سے ہوش سنبھالا تھا، یا جب اس کو ویڈیو کال پہ چھپ کے دیکھتی تھی، یا تب سے جب اس نے اسے سوشل میڈیا پہ دیکھا، کیونکہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ تو بس بہت ہوتی، جس کو ہو جاتی بس ہو جاتی، کب کوئی کیوں ہوئی۔ اور محبت شراکت برداشت نہیں کرتی، تبھی تو ایشل کو حدید کے ساتھ دیکھ کے جلن ہوتی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب چائے کے گرم احساس نے متوجہ کیا، اور حدید کے لیے چائے لیے روم میں گئی۔ حدید کو چائے دے کر وہ اپنا تکیہ اور کمبل سیٹ کر کے لیٹ گئی اور موبائل پہ ناول پڑھنے لگی، جو کہ اس کا ٹینشن ریلیز مشغلہ تھا۔ حدید چائے پی کے اس پہ نظر ڈالی جو ناول پڑھ کے پاگلوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ حدید نے اچانک تکیے کی باؤنڈری لائن ہٹائی اور اس کے گرد جارحانہ گرفت مضبوط کی، تو وہ جو اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، شوق سے اس کا منہ تکنے لگی۔ تو حدید نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں پہ انگلی پھیری۔ کیا ہوا؟ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ جو تم چاہتی ہو وہی تو کر رہا ہوں، تمہیں جی بھر کے دیکھ رہا ہوں۔ اچانک زنین کو اس سے خوف محسوس ہوا اور اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ حدید نے اس کا بازو موڑ کے پیچھے لگایا اور اس پر جھکا۔ ہاں تو بتاؤ میں کیا ہوں، سلطان راہی؟ اس نے بازو کو تھوڑا اور موڑا تو وہ تکلیف سے کڑا اٹھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں شاہ، میں مذاق کر رہی تھی ان سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پر اس پر گرفت کو ڈھیلا نہیں چھوڑا۔ تو بتاؤ تمہیں کتنی محبت چاہیے؟ حدید نے استہزائیہ لہجہ اختیار کیا اور اچانک اس کے وجود کو جھٹکا دے کر پڑے کیا۔ بہت شوق ہے رومانس کا تمہیں، جس دن ایک جھلک دیکھ لی نا تو خود سے بھی نظریں چراؤ گی۔ ویسے فکر مت کرو، کسی دن تمہاری یہ خواہش بھی بھیک میں دے دوں گا۔ اور زنین کا جی چاہا اتنی تذلیل پہ کہ ڈوب کے مر جائے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور روم سے نکلتی چلی گئی۔
روم سے نکل کر وہ لون میں آ گئی۔ کوئی عام دن ہوتا تو وہ اتنی رات کو اکیلا آنے کا تصور بھی کرتی، پر آج ہر ڈر، ہر احساس اپنی اہانت پہ مر گیا تھا۔ حدید کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، اس کا لمس اس کے وجود کو جلا رہا تھا۔ وہی سوچتے سوچتے وہ نیند میں چلی گئی۔ حدید کو اپنے سخت رویے اور الفاظ کا اندازہ اچھے سے تھا، اسی لیے تکلیف پہنچا کے مطمئن تھا، مگر اس کا اطمینان تو اس کی آنکھیں لے گئی تھیں۔ وہ شاید اسے دور نہ کرتا تو حقیقت میں اپنا آپا کھو دیتا۔ اس نے پہلی دفعہ شاید اسے غور سے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں کے تیر اس کا سکون، اطمینان لے گئے تھے۔ اب بھی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے جانے کا نوٹس نہ لے، پر اس کا معصوم لرزتا وجود ذہن میں دوڑ جاتا۔ آخر دل سے تھک کے وہ اس کے پیچھے گیا تو ٹی وی لان خالی تھا، روم بھی سب لوگ تھے۔ اب اسے پریشانی نے گھیرا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی تو وہ سامنے بیٹھی نظر آئی۔ حدید نے قریب پہنچ کے دو چار آوازیں دی، پر کوئی رسپانس نہ آیا۔ حدید نے غصے سے اسے جھنجھوڑنا چاہا تو جانا وہ سو رہی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے حدید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو نیند سے جگانا بہت مشکل تھا اور سردی میں یوں ہی نہ چھوڑ سکتا تھا، اس لیے باہوں میں اٹھایا اور روم میں لے گیا، کمبل اوڑھا کے بیڈ کی دوسری جانب آ گیا۔ صبح زرنین کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے یونی سے چھٹی کی۔ حدید کا امپورٹنٹ لیکچر تھا، اس لیے اس نے نرمین اور ثنا کو اس کے پاس بھیج دیا۔ زرنین جو بخار سے تپ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہی انرجی محسوس کرنے لگی۔ حدید نے میڈیسن بھجوا دی تھی۔ دوپہر تک بخار کو اس نے ٹاٹا بائی بائی کیا اور تینوں نے مل کے کوکنگ کے نام پہ کباڑہ کیا اور کیک کے نام پر کوئی نقشہ تیار کیا جو کہ کھانے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ بھرپور دن گزار کے وہ لوگ ہاسٹل سدھاری۔ حدید جان بوجھ کے گھر لیٹ آیا کیونکہ اس کو اپنی حرکت پہ گلٹ تھا۔ روم میں داخل ہو کے نظر دوڑائی تو بیڈ خالی تھا اور زرنین صوفے پہ کمبل لپیٹ سوئی ہوئی تھی، تو وہ بھی بنا آواز پیدا کیے لیٹ گیا۔ زرنین کی آنکھ الارم سے کھلی، نماز پڑھ ہمیشہ کی طرح سو گئی، اس لیے آنکھ لیٹ کھلی۔ جلدی جلدی تیاری کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اپنی محسوس جگہ پہ پہنچی، آگے داؤد اور نرمین کو محو گفتگو پایا تو ایک دھپ نرمین کی کمر پہ چڑھی۔ جس دن ہٹلر صاحب نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں بچو۔ نین بیگم شپ شپ بولو، تم جب بھی الٹا بولتی بھائی سن لیتے، تو میری ذات پہ رحم کھاؤ۔ بھری جوانی میں محبت کی چوٹ کافی ہے، تم اصل چوٹ مت کھلاؤ۔ داؤد ان لوگوں کی ہنسی مذاق سے محظوظ ہو رہا تھا۔ حدید جو کسی کام سے گزر رہا تھا نے ناگواری سے اسے کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ اچانک زرنین نے سیریس ہوتے ہوئے داؤد کو پکارا، تو مسٹر بتائیے کتنے سیریس ہیں آپ نرمین کے معاملے میں، اور کب اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں ہمارے گھر؟ تو داؤد اس اچانک حملے پہ مسکرا بیٹھا، جب یہ محترمہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، میں ام جان کو کسی بہانے اسلام آباد بلاتی، آپ لوگ ادھر ہی ہمارے گھر آ جانا۔ اس نے منٹوں میں پلان ترتیب دیا، جس پہ دونوں کے منہ کھل گئے۔ آر یو سیریس نین؟ نرمین نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی جی شیور۔ نرمین کے چہرے سے خوشی ٹپکنے لگی کیونکہ وہ امتل کی لاڈلی تھی جس کی ہر بات وہ خوشی سے مانتی۔ زرنین نے اپنے کہے کے مطابق اسی دن امتل کو ساری بات اس طرح گھما پھرا کی کہ انہوں نے بات مانتے ہی چھوڑی۔ زرنین نے پروگرام کے مطابق امتل شاہ کو اور داؤد کی فیملی کو ویکینڈ پہ بلا لیا۔ امتل شاہ نے کہہ سن کے آغا جان اور حدید کو بھی رام کیا اور وہ بھی ساتھ آئے۔ آج زرنین پھرکی بنی ہوئی تھی کیونکہ آج داؤد کی فیملی نے آنا تھا، تو سب کاموں کی ذمہ داری اس نے بخوشی اٹھائی۔ ٹائم کے مطابق داؤد اپنی فیملی سمیت پہنچا، مگر اس کی فیملی کو دیکھ کے سب جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ جہاں پہ سب لوگوں کی خوشی محسوس ہوئی، وہیں حدید کی رگیں ان لوگوں کو دیکھ کر تن گئی۔ سرین آغا جان سے لپٹی رو رہی تھی، جبکہ زرنین ترسی نگاہوں سے سرین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ روتے روتے اچانک سرین نے بولا، آغا جان میری بیٹی۔ تو آغا جان نے زرنین کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سرین نے اپنی کل کائنات کو سینے سے لگایا، جیسے کوئی خزانہ مل گیا تھا دونوں ماں بیٹی کو۔ آغا جان نے حدید کو اشارہ کیا تو وہ بھی سرین کے قریب گیا کیونکہ وہ اس کی واحد دوست تھی جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا تھا، مگر وقت نے اس سے نہ صرف باپ چھینا تھا، جان سے عزیز دوست بھی چھینی تھی۔ سب سے مل کر وہ آغا جان کے پاس لگ کے بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ سب بھول گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ زرنین کی سب سے خوبصورت دن
وہ سب میں بیٹھ کے چہچہا رہی تھی اور داؤد اور داور سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ حدید غصہ ضبط کر کے وہاں سے اٹھ گیا اور کسی نے تو محسوس کیا یا نہیں، پر ذرنین اور سرین نے اسے غصے سے جاتے دیکھا۔ سرین شاہ وہاں سے اٹھ کے حدید کے پیچھے گئی، جس نے لون میں پڑی کرسی کو ٹھوکر سے گرایا تھا۔ جب سرین شاہ نے اسے بلایا، حدید یہ کیا کر رہے ہو؟ آنی آپ پوچھ رہی میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ، اس نے آپ پہ زور دے کے بولا، جس کا رشتہ لے کے آپ آئی ہیں وہ میرے باپ کے قاتل کا بیٹا۔ کیوں بول رہی آپ زین شاہ کے ظلم، جو اس کے بیٹے سے اتنی محبت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سرین کوئی جواب دیتی، جب داؤد جو کہ سرین کے پیچھے آیا تھا بول پڑا، حدید ضروری نہیں کہ اگر میرا باپ برا تھا تو میں بھی برا ہی ہوں۔ ہوں، تو تم زین شاہ کی اولاد، جنہوں نے میری آنی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا، اس نے اپنی چالوں میں اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیا، تو تم سے کیا امید رکھیں؟ اوہ، تو اسی کا خون، حدید نے استہزائیہ انداز میں کہا، جب سرین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حدید جان، آنی کی طرف دیکھو، تو اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ سرین کو اس کی آنکھوں میں دکھ کا جہان نظر آیا جب اس نے حدید کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگایا۔ تم میرے بیٹے بھی ہو اور دوست بھی، کیا اپنی آنی پر بھروسہ نہیں؟ تو اس نے نفی میں گردن گھمائی۔ ایسی بات نہیں آنی، آپ تو میرے لیے ماں کے برابر ہو۔ آپ کو نہیں پتا، میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی کھوئی تھی۔ آپ کو پتا، میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بابا جان کے موم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ انہیں بابا سے اتنی محبت تھی، ایک منتھ میں بعد ہی ان کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہوا اور مجھے چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو بتائیں کیسے برداشت کر لوں زین شاہ کے گھر والوں کو؟ حدید جو کسی پہ نہ کھلا، اپنی دوست اپنی آنی کے آگے دکھ کھول گیا تھا۔ سرین شاہ نے اسے لگایا اور ریلیکس کرنے لگی۔ زرنین جو چھپ کے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، کا جی چاہا کہ حدید کا دکھ اپنی جولی میں ڈال لے اور اس کا سب کچھ کھویا لوٹا دے، مگر یہ سب اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ انسان تو بے بس ہے، جو چلا گیا دنیا سے لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ سرین شاہ نے حدید کو پیار سے دیکھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم حدید مکافاتی عمل پہ یقین رکھتے ہو؟ تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، تو سرین نے بات جاری رکھی۔ آج سے 4 سال پہلے زین شاہ اور زینب شاہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں زینب شاہ، داور اور داؤد کی امی کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ زین شاہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گیا۔ تو اس سے بڑے ظلم کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ہر چیز کو حقیر سمجھتا تھا، نہ صرف غرور ٹوٹا، بلکہ وہ اسی عورت کا محتاج تھا جسے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ اب بھی تمہیں بدلے کی چاہ ہے تو جب چاہو اس سے بدلہ لے لینا، پر کیا تم گوارا کرو گے ایک لاچار سے بدلہ؟ سرین شاہ نے سوالیہ انداز اپنایا، تو حدید نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو کیا اب بھی انکار ہے تمہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو سرین نے کہا، فرعون کے گھر عیسیٰ بھی پرورش پاتے، داؤد اور زین شاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اسے سمجھو گے تو جانو گے، یہ بہت خوش رکھے گا نرمین کو۔ تو اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہتی آنی، وہی ٹھیک، اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب زنین کی جھلک دکھلائی دی تو غصہ پھر سے عود آیا اس کے یوں چھپ کے باتیں سننے پر۔ وہ تینوں جب اندر آئے تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب سرین شاہ نے اپنا مدعا آغا جان اور فہیم شاہ کے آگے بیان کیا، تو فہیم شاہ نے فیصلے کا حق آغا جان کے سپرد کیا۔ آغا جان نے اپنی بیٹی کا دل نہ توڑتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زرنین کے اصرار کے باوجود سرین شاہ نے پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت لی۔ زرنین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دوسری طرف نرمین بھی خوشی سے پھولی جا رہی تھی، اسی لیے تینوں ایک ہی روم میں گھسی باتیں کر رہی تھیں، اور آج تو انہوں نے اسے روم سے بھی نہ نکالا تھا، ورنہ تو رات کو اسے دھکیل کے باہر نکالا جاتا اور دروازہ بند کر لیا جاتا۔ وہ بھی سکون سے نرمین کے ساتھ سوئی تھی۔ جب نرمین کی غصے میں بھری آواز آئی، نین، ٹانگیں نہ رکھو مجھ پہ پر! وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کے سوتی تھی، وہ بچپن سے ساتھ تھی، ایک تو میڈم کے جنوں بھوتوں کے ڈر اور دوسرا ٹانگیں رکھنے کی عادت۔ نرمین چڑھتی پر وہ بھی ڈھیٹ ہڈی تھی، ایک کان سے سن دوسرے سے نکال دیتی۔ اب بھی وہ غصے میں بھری سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا زرنین کے لیے، مگر صبح نماز کے لیے اٹھتے بستر خالی تھا، صوفہ بھی خالی۔ نماز پڑھ کے وہ جوگنگ پہ گیا۔ جب گھر واپس آیا تو امتل اور آغا جان واپسی کی تیاری کیے بیٹھے تھے، جبکہ تینوں چڑیلیں واقعی چڑیلیں لگ رہی تھیں، کیونکہ سر جھاڑ منہ پھاڑ
کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ سب نے مل کے ناشتہ کیا اور ان چاروں نے یونی جبکہ آغا جان نے واپسی کا سفر کا آغاز کیا۔ یونی پہنچتے ہی نرمین کو سب نے گھیر لیا۔ ہاں تو مس گھنی، آپ نے یونی کا ڈیشنگ ترین بندہ ہتھیا لیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جبکہ اس بات پہ ان تینوں کا قہقہا نکل گیا۔ اس طرح ہنستے مسکراتے دن گزر گیا اور ایک نئی خبر بھی سب کو ملی جس نے سب کو خوشی سے ہمکنار کیا۔ وہ تھی مری کے ٹرپ کی۔ مری میں سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے یہ پلان ان کو تو نعمت ہی لگ رہا تھا۔ گھر آ کے بھی ابھی سے مری میں پہنچنے کی امیجینیشن میں کھو گئی، کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم مری جانا تھا۔ حدید جب روم میں آیا وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی اسے دیکھ کے، اس کے ہونٹ سکڑے اور باہر چلی گئی۔ اسے اس دن کا اس کا انداز ابھی تک نہ بھولا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اپنی ذات کی تذلیل نہ برداشت کرتا۔ رات کا کھانا کھا کے اس نے الماری سے ڈریس نکالنا شروع کر دیے، کوئی بھی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک آئیڈیا آیا اور اپنا میرون لانگ کوٹ نکالا اور اس کے ساتھ بلو جینز اور بلیک شرٹ نکال کے مطمئن ہو گئی۔ جب اچانک خیال آیا لانگ شوز تو ہے ہی نہیں، حدید کو دیکھا، پھر یاد آیا نہیں بلانا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑی جہاں اس کا والیٹ اور موبائل تھا، آرام سے گئی اور اس کا والیٹ اٹھایا۔ حدید نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جسے نظر انداز کر کے پیسے نکالے اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کے نرمین کو کال ملائی۔ نرمین کے کال اٹھاتے ہی اس سے مری کی تیاری کے بابت پوچھا، تم لوگوں کے پاس لانگ شوز بھی ہیں یا لینے؟ تو نرمین نے بتایا، بھائی لائے تھے امریکہ سے، بہت خوبصورت ہے، میرے بھی اور ثنا کے بھی۔ وہ اپنی جون میں لگی تھی۔ زرنین کو اچانک چبھن کا سا احساس ہوا، صرف میں ہی یاد نہیں تھی۔ کال بند کر کے اندر آئی اور صوفے پر سو گئی۔ زرنین نے یونی پہنچ کے تینوں کو ساتھ لیا اور شاپنگ پہ چل دی۔ میرون شوز زرنین نے پسند کیے، جبکہ ان تینوں کا ارادہ ڈریس لینے کا تھا، سو کلر کے فرق سے 4 ایک جیسے سوٹ لیے اور پیمنٹ کر کے باہر آ گئیں۔ آج ان کا پلان گول گپے کھانے کا تھا۔ وہ کسی ریڑھی، اسی لیے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد ایک گول گپوں ریڑھی نظر آئی۔ چاروں نے مقابلے سے گول گپے کھانے اور ایک دوسرے کی حالتوں پہ ہنستی رہی، کیونکہ سب کی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ چاروں جب یونی واپس آئیں تو حدید نے غصے سے پوچھا، کہاں تھی تم لوگ؟ وہ بھائی بازار گئے تھے، اس نے منمنا کے کہا۔ تم لوگوں میں احساس ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور وہ بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ زرنین اسے اگنور کرتی داؤد کی جانب بڑھ گئی جب حدید مٹھی بھیج کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس کے پاس آ گئی۔ جب زرنین ان لوگوں کو بھی گھر چلنے کو بولا تو انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ وہ تینوں کھانے کے بعد روم میں گھس گئیں۔ وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب نرمین کی نظر گھڑی پر پڑی تو اس نے بولا، اب سو جاؤ گرلز۔ زرنین جو وہیں سونے کا ارادہ رکھتی کو باہر کی راہ دکھائی، جو منہ بصورتی روم میں چلی آئی۔ حدید سکون سے سو رہا تھا، وہ بھی صوفے پہ سو گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکلنے لگی۔ جب بیگ بھاری لگا تو کھول کے دیکھا جہاں حدید نے اپنی چیزیں رکھی تھی۔ منہ تو بنا اس کی چیزیں دیکھ کے، پر اس نے بیگ اسی کا اٹھایا تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ حدید نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ وہ چاروں یونی پہنچے تو ردا نے ان تینوں کو بولا، چلو کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ چاروں ایک بس میں بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد حدید بھی شہریار کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ سب نے سفر پہ چلنے کی دعا پڑھی اور گاڑی چل پڑی۔ سب سفر کو انجوائے کر رہے تھے، کوئی گانا سنا رہا تھا تو کوئی ڈیڈیکیٹ کر رہا تھا۔ اچانک کسی نے گانے کے مقابلے کی بات کی، پھر کیا تھا، آدھے ایک طرف اور آدھے ایک طرف ہو گئے اور دلچسپ مقابلہ ہوا۔ لالی ووڈ بالی ووڈ سب کی کھچڑی پکائی گئی۔ مقابلہ جاری تھا۔ جب گاڑی مال روڈ پہنچ گئی سب گھومنے پھرنے لگے، چیئر لفٹ پر سب بیٹھنے لگے تو سب سے پہلے نرمین اور داؤد بائے بائے کرتے گئے، پھر ردا اور ثنا، جبکہ زرنین انہیں غصے سے دیکھتی پیچھے مڑی جہاں ایشل حدید اور شہریار کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے ساتھ جانے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ وہ بھی ان لوگوں کے پاس آئی۔ سر آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے شہریار کو دیکھا تو اس نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، پھر حدید کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اسبات میں سر ہلاتا چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا اسے ایک طرف کرتا زرنین کا ہاتھ دبوچ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں چیئرز آئیں اور جھٹکے سے دونوں کو اڑا کے لے گئیں۔ حدید نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ بہت شوق ہے دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کا، غرا کے بولا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی تو مڑ کے دیکھا تو شہریار نے آنکھ ماری۔ حدید نے مکہ ہوا میں لہرایا، جبکہ زرنین تو قدرت کے خوبصورت منظر میں کھو گئی۔ سب ایک دوسرے پر فکرے کس رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ دوسری جانب لفٹ سے اترنا تھا۔
کچھ دیر اس لیے دونوں اترنے لگے۔ شاید زنین کو انسٹرکشن یاد نہ رہی تھی۔ اس سے پہلے چیئرز اس کو گلتی حدید نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کی باہوں میں سما گئی۔ وہ شاید اچانک ہی اس سچویشن پر گھبرا گئی تھی، اسی لیے اس کا کالر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب شہریار نے گلا کھنکار کے متوجہ کیا تو وہ جلدی سے اس سے لڑ ہوئی۔ ایشل اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ زنین ان تینوں چڑیلوں کو ڈھونڈنے لگی جو ادھر ادھر مٹر گشت کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کی مگر شیرنی نے غرا کے کھڑا رہنے کا اشارہ کیا اور تینوں کو باتیں سنانے لگی۔ تم لوگ میری آستین کا سانپ، یہ مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا۔ اس نے انہیں گھور کے دیکھو، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے جنگلی بلے کے ساتھ آنا پڑا ہے، اس نے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ ثنا نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی زنین تھی، کسی کی بات سمجھ آسانی سے نہ آتی۔ ہاں تو صحیح بول رہی ہوں نا، مونسٹر ہے پورا۔ اگر کسی دن لوگوں کو میرے مرنے کی اطلاع ملی تو ایک دفعہ میری گردن ضرور دیکھنا، میرا خون پی لے گا تمہارا بھائی۔ اور لیز رداسی چھینی اور مڑ کے چلنے لگی جب زوردار ٹکر ہوئی۔ اوف ہے، آج تو لگتا سارے زمانے نے میرے ساتھ ہی پنگا لینا، اس نے ملتے ہوئے اٹھایا اور حدید کو دیکھ کے بھدک کے پیچھے ہوئی۔ مجھے لگتا میری قسمت ہی ماڑی، اس نے دل میں سوچا اور خود کو اس کے عتاب کے لیے تیار کرنے لگی، پر وہ نرمین اور ثنا کو فرینچ فرائز دے کے چلا گیا۔ زنین کو پتا تھا سختی تو آنی ہی آنی، اس لیے کھانے پر کنسنٹریٹ کیا۔ بھوکی بلیاں سارا کھا جاتی تو جلدی سے سب آ جائیں۔ شہریار نے سب کو متوجہ کیا اور سب کو واپس بھیجنے لگا۔ زنین بھی جانے لگی جب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آرام سے کھڑی رہو، تو وہ منہ بنا کے کھڑی ہو گئی۔ اچانک شہریار نے حدید کو بولا، وہ اسٹوڈنٹ مسنگ ہے، تم یہاں ویٹ کرو، میں ادھر سے چیک کر کے بتاؤں گا تو تم آ جانا۔ حدید نے اس بات سے سر ہلایا اور وہیں موجود لوہے کی باؤنڈری وال سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ زنین کچھ دیر تو کھڑی رہی، پھر اس کے قریب آ گئی۔ اچانک حدید کو کال آئی تو وہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ جب حدید نے مس ایشل کہا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے، پر اس وقت تک وہ کال کاٹ چکا تھا۔ انہیں وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو حدید نے شہریار کو کال ملائی۔ آگے سے اس کی بات سن کے اس کو دو چار گالیوں سے نوازا اور زنین کا ہاتھ پکڑ واپسی کی راہ لی۔ چیئرز پر بیٹھتے ہی زنین نے ہاتھ چھڑایا تو حدید نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا۔ کیوں، میرے چھونے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے اتنی؟ اور ہاتھ زور سے مروڑا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ ویسے تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنساتے حدید بولا اور اچانک ہاتھ دبایا تو اسے لگا آج اس کی انگلیاں سلامت نہیں بچیں گی۔ جواب نہیں دیا تم نے، محبت ہے مجھ سے یا نہیں؟ زنین کو پتا تھا کہ اگر اس نے ہاں بولا تو وہ اس کی تذلیل ہی کرے گا، اسی لیے نفی میں جواب دیا، نہ ہے محبت اور نہ ہوگی۔ درد سے آنکھیں برسنے لگی تھی، اسی لیے شاید اس کو بھی رحم آ گیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جیسے ہی اوپر پہنچے، زنین نے نرمین لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ہوتی تو نظر آتی، اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ حدید نے شہریار کو کال ملائی اور ہوٹل کا نام پوچھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے ان لوگوں کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا، اور روم بھی بک کرا دیا تھا جو کہ قریب ہی تھا۔ دل ہی دل میں اس کو گالیاں دیتے وہ ہوٹل میں پہنچا جہاں روم بک تھا۔ زنین نے اسے متوجہ کرنے کے لیے مخاطب کیا،